کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے، جو پاپولیشن ہے، اس کا 60 to 70% یعنی تقریباً 16 سے 17 کروڑ لوگ 35 ایئرس کی ایج سے کم ہیں. جو میڈین ایج، ایوریج ایج ہے پورے پاکستان کی، وہ 21 سال ہے. اور اس کے برعکس وہ پارلیمان جو کہ پرنسپلی ریپرزینٹیو ہیں عوام کی، وہاں پہ 35 سال سے کم عمر لوگوں کی تعداد لیس دین 5% ہے. پروونشل پارلیمنٹ اور نیشنل پارلیمنٹ اور کیبنٹس کے اندر تو آپ بالکل ہی بھول جائیں. ایوریج ایج جو پارلیمان کی ہے وہ 53 سے 56 کے درمیان میں. پورے 3 دہائیوں کا فرق، ایک نسل کا فرق ہے. I have a privilege of interacting with the youth of Pakistan. On average ہر مہینے 5000 کے قریب اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے. یہاں کے سب سے پولیٹیکلی اویئر جو اسٹوڈنٹ کلاس ہے، میں نے 7 سال ان کو پڑھایا ہے. پاکستان کی یوتھ از ایکسیپشنلی ٹیلنٹڈ، ایکسیپشنلی فوکسڈ، ایکسیپشنلی انلائٹنڈ، لیکن ان کو پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے جس سسٹم جو ان کی ضرورت اور جائز ضرورت ہے، وہ سسٹم ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. پاکستان کا ڈاکٹر آپ لیں، کہیں کا پڑھا ہوا اٹھائیں، جناب علامہ اقبال میڈیکل کالج کا لیں، کنگ ایڈورڈ کا لیں، آپ اس کو کمپیٹ کرائیں دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ود دا رائٹ ٹولز، وہ کرے گا. اسی وجہ سے آپ کو یو کے یو ایس میں پاکستان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. آپ پاکستان آرمی کا ایک کیپٹن لیں، ایک میجر لیں، اور اس کو کمپیٹ کرائیں امریکن آرمی کے ساتھ، برٹش آرمی کے ساتھ، حوصلے کے اور ہمت کے ساتھ وہ کرے گا، برابری پہ آئے گا. آپ ہمارے این سی اے کے، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے آرکیٹیکٹس جو ہیں، ان کو کمپیٹ کرائیں دنیا کے بیسٹ آرکیٹیکٹس کے ساتھ، بیسٹ اسکول کے آرکیٹیکٹ جو گریجویٹس ہیں ان کے ساتھ، وہ کریں گے، کئی جگہ پہ ان سے بہتر پرفارم کریں گے. آپ انجینئرس کو لیں، جی کی کے، نسٹ کے، ان کو دنیا کے ایم آئی ٹی اور ادھر ادھر کے انجینئرس کے ساتھ کمپیٹ کرائیں، وہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. آپ لمس کے گریجویٹ بزنس اسکول کے، ان کو کمپیٹ کرائیں لندن اسکول آف اکنامکس گریجویٹس کے ساتھ، وہ آپ کو وہاں پہ شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. جب ہمارے بچے یہ کمپیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے بیسٹ آف دا بیسٹ کے ساتھ، تو پھر پاکستان کیوں پیچھے ہے ان ملکوں سے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے. نظام کلیپس کر چکے. جب محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی کہ ہمیں نئے صوبوں کی ضرورت ہے، اس میں صرف آئی ڈونٹ تھنک پوری اسپیچ میں نے دیکھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے صرف صوبوں کی بات کی، انہوں نے نظام کی تبدیلی کی بات کی. کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانیں نہ مانیں. اور بات بھی کیا کی ہے، دیز ور سجیشنز کہ یہ ہونا چاہیے. ایک پرابلم ہے پہاڑ کی طرح آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس بندے نے صرف بتا دیا کہ کھڑی. ہاں، اب اس کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے. جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کی مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا آپ کو اختلاف اس بات سے ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے، پرابلم ہے، لیکن مسئلہ ہمیں یہ ہے کہ محسن نقوی نے کیوں کی؟ اگر یہ آپ کو پرابلم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کو اس کے اوپر وی کین ہیو اے سیپریٹ ڈیبیٹ کہ آپ کو محسن نقوی کے ساتھ کیا ایشوز ہیں. یہ کہ محسن نقوی نے یہ بات کی ہے، اس کی وجہ سے آپ ایک جینوئن ایشو کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ سسٹم بالکل پرفیکٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں سسٹم کلیپس ہوا، آپ کہہ دیں نہیں ہے یہ سسٹم بالکل پرفیکٹ ہے، تو پھر تو ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب آپ سب مانتے ہیں کہ سسٹم میں پرابلم ہے، کلیپس ہے، تو پھر آئیں بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح یہ جو نظام ہے یہ اگلے 5 سال 10 سال چل جائے گا؟ یہ اگلے 6 مہینے نہیں چلنا، یہ اگلے 6 مہینے نہیں چلنا. کیا یہ جو پبلک ہے، کیا اس کی نمائندگی موجود ہے؟ یہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی موجود ہے پارلیمان میں؟ پارلیمان کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ 10% یا 20% لوگوں کی پاکستان کی. they don't even know کہ اس جنریشن کی یہاں پہ جو ہمارے گنتی کے چند پارلیمنٹیرینز ہوں گے جو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آتے ہیں جو پاکستان کی پاپولیشن بلج ہے جہاں پہ، باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے. ایوان اقتدار میں اقتدار کی جنگ چل رہی ہے. عوام کے بارے میں تو کسی کو کوئی ان کی ضروریات، ان کی ڈیمانڈ، ان کی نیڈز نہیں پتہ.
انڈیا نے سفر کیا اس سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر یہ کلپ آپ کے سامنے ہے, وہ جنزی کی زبان استعمال کر رہے ہیں, کلاکڈ, فومو. مودی جی clocked it. ان کو فومو ہوا, فومو. راہل گاندھی جی کو پورا پولیٹیکل فومو ہو گیا. اینڈ آئی ایم اپریشیٹنگ دیم کہ وہ یہ ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, 2026 کی بات نہیں ہے, 2013-14 سے یہ بات ہو رہی ہے. پبلک کے اندر ایک ڈیمانڈ اور ایک نیڈ فیل ہو رہی ہے کہ ان کو تبدیلی چاہیے. نظام فیل ہو گیا. اور جس تاریخ گواہ ہے پچھلے 15 سال 20 سال سے, جس کسی نے تبدیلی کا اور جس کسی نے عوام کے اندر نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے, وہ مقبول نعرہ, وہ مقبول ہوا ہے. وہ الگ بات ہے اس نے ڈیلیور کیا نہیں کیا, وہ نعرہ مقبول ہوا ہے, which means that the need is there. اب یہاں پہ میں گورنمنٹ کے اندر بھی, نون لیگ کے اندر بڑے کمپٹنٹ لوگ موجود ہیں. آپ ان سے بات کریں, کیبنٹ کے اندر بھی ایکسیپشنلی انٹیلیجنٹ پیپل آر دیئر, جو کہ بہت عرصے سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے ہمیں کام نہیں کرنے دے سکتا. یہ سسٹم ہی ایسا ہے, پچھلے کئی دہائیوں کا بیگیج ہے, اس کی وجہ سے یہ بن گیا. دے فیل دا نیڈ کہ یہاں پہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن کو مزید زیادہ ہونا چاہیے. یہ اصل نمائندے پاکستان کے وہ ہیں. لیکن اس بارے میں مطلب دیر از اے چینج, دیر از اے ریکوائرمنٹ فار دا چینج. اور ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو تو یہ چاہیے کہ اس چینج کے فلیگ بیئرر بنے. ریس لگی ہو ان کے درمیان میں کہ ہم اس کے فلیگ بیئرر بنیں گے اور ہم یہ تبدیلی لے کے آئیں گے, کیونکہ اتنی پاورفل تبدیلی ہے کہ آپ اگر اس کے حساب سے چینج نہیں کریں گے تو یہ آپ کو ریلیونٹ کر دے گی. ابھی تو ہم اے آئی کے دور میں جی رہے ہیں. آئی تھنک وی آر ریئلسٹک انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون سی سیاسی جماعت کتنی پاپولر ہے عوام کے اندر. یہ ایک اٹس اے نیو لائف, اٹس اے پاپولر سینٹیمنٹ. عوام کو ریپرزینٹ کریں. آپ کی ینگ لیڈرشپ ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہے, نون لیگ میں بھی نئی لیڈرشپ آ رہی ہے. دے شوڈ بی دا فلیگ بیئرر آف دس چینج کہ ہاں ہم نظام کو تبدیل کریں گے, اس میں جو پرابلمز ہیں ہم ان کو اس کو اب اس پہ بینڈیج نہیں لگائیں گے, اس کی سرجری کر کے اس کو ٹھیک کریں گے, سو دیٹ یو کین بیکم پولیٹیکلی. ایک نئی روح پھونکی جائے گی ان پارٹیز کے اندر. اور پی ٹی آئی والے آپ تو مطلب آپ تو یار اسی ویو کے اوپر آئے تھے نا, آپ تو تبدیلی کا نعرہ لگا کر ہی آئے تھے. تو اب آپ کو وہ اب آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ کو یہ عمران خان کی بات, واز اٹ جسٹ اباؤٹ عمران خان اور واز اٹ اباؤٹ ایکچوئل چینج دیٹ یو وانٹیڈ ٹو برنگ. لیکن اس تمام چیز کو آپ جتنا مرضی پولیٹیسائز کر لیں, آپ ٹٹ فار ٹیٹ اسٹیٹمنٹ کھیلنا شروع کر دیں, بٹ ڈز اٹ چینج دا فیکٹس آن گراؤنڈ؟ ڈز اٹ چینج دا فیکٹس کہ پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن یوتھ ہے؟ ڈز اٹ چینج دا فیکٹ کہ پاکستان کے اندر اس یوتھ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے؟ نو. یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے, اتنی بڑی چینج ہے جو آ چکی ہے. آئی کین سی اٹ ود مائی اون آئیز, اٹ از رائٹ ان فرنٹ آف یو. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں یا آپ اس چینج کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کریں. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں تبدیلی تو آئے گی. آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ چینج تو آئے گی. آپ چاہیں یا نہ چاہیں نظام تو تبدیل ہونا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دس از ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کہ نظام تبدیل ہونا ہے. حالات ایسے بن چکے ہیں کہ نظام تبدیل ہونا ہے. جب تبدیلی کی, پولیٹیکل سسٹم اسٹرکچرس کی چینج کی ہوا چلتی ہے, وہ کہتے ہیں سیاست میں, آئی آر میں, یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور انوائرمنٹ. جو انوائرمنٹ کو ریسپیکٹ نہیں کرتا وہ جو مرضی کر لے, جتنا مرضی پاپولر ہو جائے, وہ کلیپس کرتا ہے, وہ فال کرتا ہے. انوائرمنٹ آپ کے ارد گرد اس طرح کا ہے کہ آپ کو اپنی سوچ کو نئے دور کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. ادروائز یو اسٹینڈ نو چانس. اٹس چارلس ڈکنس کی جو بک ہے ٹیل آف ٹو سٹیز, اس کا شروع یہاں سے ہوتی ہے, دوز ور دا بیسٹ آف ٹائمز اینڈ دوز ور دا ورسٹ آف ٹائمز. یہ ٹائم چینج کا ہے. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اس کو بیسٹ بنانا ہے یا ورسٹ بنانا ہے. بال از ان دیئر کورٹ. پاکستان زندہ باد.